الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جا میں شہادت پیتے ہیں ساقی کے ادا پہ جھوم کے ہم شمع عقیق کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع عقیق کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کے گناؤنی اور ناپاک سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا اور بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ملک میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت ختم کرنے کی گناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازل سے جاری ہے۔ ظالم و مظلوم، طاقتور و کمزور کی کہانیاں بہت قدیم ہیں۔ خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں، باغ آدم میں کئی آدیاں آئی ہیں اور وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے۔ اور اس میں شک و شبہ نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوم و بے قصور کو ان فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یہ تو ملک بھارت میں کسی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے اس ملک میں جنم لیا ہے اس وقت سے مسلمانوں کا رہا سہا چین و سکون چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلامیوں کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ غور کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور کبھی جے شری رام کے نعرے لگانے کو کہا جاتا ہے، اور کبھی ماب لنچنگ کی جاتی ہے، اور کبھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ملک میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا لیڈر یہ ملا ہے اور اس لیے ان کو پہلے ختم کر دیا جائے، اور اس کی آسان صورت یہ نکالے گئی کہ مسلمانوں کے مدارس و مکاتب اور مساجد کو ختم کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے آج ہماری عبادت گاہوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس جاری رہے گی دین اسلام اور مدارس و مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تسلیثی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہتا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے اور افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر کے جذبے سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف مہاد جنگ قائم کیا، اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مصائب و مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک لبنہ باب ہے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے،
سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کے عزیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت، اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کے غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے نہیں لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے اور اپنا خون اس لیے نہیں بہایا تھا کہ حکومت کرے، بلکہ مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی تھی صرف اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید اور انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانے کے لیے، ملک بھارت میں امن و عاشقی برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن آج فرقہ پرست طاقتیں انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہیں۔ یاد رکھیں اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنبھال لو، اس لیے کہ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں لیکن ہماری سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے سینوں میں ایمان یقین کے مشعلیں روشن ہیں۔ جو لوگ اسلام پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں، کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری نہیں بجھا سکتا۔ الحق یعلو ولا یعلا، یعنی حق ہمیشہ غالب و سربلند رہتا ہے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ کسی شاعر نے کیا حقوق کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اسلام ہمارے لیے اڈھال ہے جو کفر کے ہر تیر کو روک سکتی ہے۔ اسلام ہمارے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے جو ہر تلوار کو کاٹ سکتی ہے۔ اسلام روشنی کا وہ مینارہ ہے جو ظلمت کی گھٹاؤ کو ختم کر سکتا ہے۔ اسلام وہ جسم حیات ہے جس سے قیامت تک زندگی کے دھارے پھوٹتے رہیں گے۔ اسلام وہ دھار ہے جو ہمارے سفینے کو ساحل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، شاعر کہتا ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنبھال لو، اور جب بھی وقت آئے مرد مجاہد کی طرح کہتے ہوئے میدان میں کود پڑو۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کیجئے، کیونکہ اتحاد و اتفاق ایسی قیمتی دولت ہے جس کی وجہ سے افراد کے قلت کے باوجود بھی دشمنوں کے بڑے بڑے جتھوں اور گروہوں کی شکست فاش ہوتی ہے۔ اتحاد و اتفاق میں وہ قوت پوشیدہ اور طاقت خوابیدہ ہے جس کا اندازہ اہل بصیرت ہی کر سکتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق میں زبردست قوت اور فولادی طاقت ہے۔ معرکہ بدر میں صحابہ کی تعداد صرف 313 تھی، لیکن ان کے پاس اتحاد و اتفاق کی ابدی دولت موجود تھی۔ خدا واحد پر ان کا توکل کامل تھا، جس کے نتیجے میں فتح و کامرانی اور ظفر و کامیابی نے ان کا قدم چوما اور باطل کو شکست فاش ہوئی۔ غزوہ تبوک اور غزوہ خندق اور دیگر غزوات کی مثالیں تاریخ میں موجود ہے، جس میں قلت کے باوجود کثرت پر غلبہ حاصل ہوا، جس کا نقشہ قرآن نے بیان کیا ہے، کم میں فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اس لیے خدا را اپنے اندر اتحاد و اتفاق کے لافانی جذبے کو فروغ دیں اور اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی ہمارا قدم چومے گی اور فوز و فلاح حاصل ہوگی۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر
تقریر ختم کرتا ہوں. فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں غردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو ایمان پر مرنے والا بنائے اور اتحاد اتفاق کی دولت سے سرفراز فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.